بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب لشکر اسلام نے مکہ سے ایک منزل ادھر مرہ زہران کے مقام پر رات کو پڑاؤ ڈالا، قریش کو بھی مسلمانوں کی نقل و حرکت کی سلگن مل گئی، لیکن یہ بات ان کے سامان گمان میں بھی نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا لشکر جرار آیا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام کے ساتھ تجسس کے لیے نکلے۔ مرہ زہران کے قریب پہنچ کر دیکھا کہ جگہ جگہ آگ روشن ہے اور دور دور تک لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ شان دیکھ کر سناٹے میں آ گئے۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر آج فوج کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اہل مکہ نے امان طلب نہ کی تو ان کو سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ سوچ کر اپنے لشکر سے باہر نکلے کہ مکہ جانے والا کوئی آدمی مل جائے تو اس کے ہاتھ قریش کو پیغام بھیج دے کہ مسلمان مکہ پر حملہ آور ہوا چاہتے ہیں، اگر سلامتی منظور ہے تو آ کر امان طلب کر لو۔ اتفاق سے وہ اسی طرف گئے جہاں ابو سفیان اپنے ساتھیوں سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آواز پہچان کر پکارے، ابو سفیان۔ انہوں نے کہا ابو الفضل ہے؟ فرمایا ہاں۔ ابو سفیان بولے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ یہاں کہاں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ مسلمانوں کی فوج ہے اور مکہ پر قبضہ کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ ابو سفیان پریشان ہو گئے اور کہا، پھر آپ ہی کوئی تدبیر بتائے۔ حضرت ابو الفضل عباس رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان میں بہت دوستی تھی۔ انہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ پر رحم آ گیا، ان کے ساتھیوں کو واپس بھیج دیا اور خود ابو سفیان کو اپنے خچر پر بٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مل گئے۔ انہوں نے ابو سفیان کو پہچان لیا اور یہ کہہ کر ان پر جھپٹے کہ او اللہ کے دشمن، شکر ہے کہ اللہ نے کسی ذمہ داری کے بغیر ہمیں تجھ پر قابو دے دیا۔ مگر عباس رضی اللہ عنہ ان کو لے کر تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ مبارک میں داخل ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا سر قلم کرنے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی ڈال بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زیادہ اصرار کیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور بولے، عمر، اگر بنو عدی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاندان کا کوئی آدمی ہوتا تو تم اس کے قتل پر اتنا اصرار نہ کرتے، لیکن تم کو بنی عبد مناف کی کیا پرواہ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، عباس رضی اللہ عنہ، واللہ جب آپ اسلام لائے تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اپنے باپ خطاب کے قبول اسلام پر بھی نہ ہوئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو خاموش کرا دیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو اس وقت اپنے خیمے میں لے جا کر سلاؤ، صبح ہونے پر ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ صبح ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، ابو سفیان، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ خدائے واحد پر ایمان لے آؤ؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے حلیم اور نیک ہیں، خدا کی قسم اگر خدا کے سوا کوئی اور ذات پرستش کے لائق ہوتی تو آج میری مدد کرتی۔ پر ارشاد ہوا، ابو سفیان، کتنے افسوس کا مقام ہے، کیا ابھی اس کا وقت نہیں آیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا رسول مانو؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کس قدر شریف، حلیم الطبع اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں، سچ پوچھے تو ابھی اس معاملہ رسالت کے بارے میں میرا دل مطمئن نہیں۔ علامہ ابن شام کہتے ہیں کہ اس جواب پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو ڈانٹ پلائی کہ جاہلی عصبیت کو چھوڑ اور واحد خدا کے رسول پر ایمان لاؤ، اس پر انہوں نے فوراً کلمہ توحید پڑھ کر اپنے القبگوش اسلام ہونے کا اقرار کر لیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے 2 دن پہلے اسلام لائے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ وہ فتح مکہ کے قبل کی رات کو مشرف بے اسلام ہوئے۔
اس سلسلہ میں انہوں نے ایک دلچسپ روایت بیان کی ہے. لکھتے ہیں کہ ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑے ہیں. اس وقت ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بھی ان کے مقابلے کے لیے ایک زبردست فوج جمع کروں گا. اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں ذلیل کرے گا. ابو سفیان حیران رہ گئے اور بے سختہ ان کے منہ سے نکلا استغفر اللہ و اتوب الیہ. عرض کیا خدا کی قسم میرے دل کا حال اللہ نے آپ پر روشن کر دیا. بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پر حق ہے لیکن ابھی دل وسوسوں سے پاک نہیں تھا. چند لمحے بعد خیال آیا نہ جانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس سبب سے ہم پر غالب آ رہے ہیں. اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی مدد سے غالب ہوں. آپ حضرت ابو سفیان کا دل ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک ہو گیا اور وہ سچے دل سے کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسلام قبول کرنے پر بڑی مسرت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کی جان بخشی فرمائی بلکہ یہ اعلان بھی فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس سے کوئی باس پرس نہیں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر ذرا افواج الہی کی شان اور جلال کا منظر دکھاؤ. چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں لے جا کر ایک مناسب جگہ پر کھڑا کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد لشکر اسلام کے دستے بڑی سج دج کے ساتھ گزرنے شروع ہوئے. سب سے پہلے بنو غفار پرچم اٹھاتے ہوئے گزرے, پھر جہینہ حزیم اور سلیم سرتاپا مسلح نعرہائے تکبیر بلند کرتے ہوئے گزرے. سب سے آخر میں انصاری مدینہ اس شان سے نمودار ہوئے کہ حضرت ابو سفیان مبہوت ہو گئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ اہل مدینہ ہے. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سید الانصار حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ علم بدست برابر سے گزرے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ پر نظر پڑی تو بے اختیار پکار اٹھے آج گمسان کی لڑائی کا دن ہے, آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ یہ سن کر گھبرا گئے اور انصار کے بعد جب خود آفتاب رسالت کا دستہ نمودار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر عرض کی یا رسول اللہ اپنی قوم پر رحم فرمائے, آپ نیکوکار اور رحیم ہے. سعد بن عبادہ ابھی کہہ گئے ہیں کہ آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد رضی اللہ عنہ نے غلط کہا, آج کعبہ کی عظمت دوبالا کھونے والا کا دن ہے, آج کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت ابو سفیان مطمئن ہو گئے اور مکہ جا کر لوگوں کو تلقین کی کہ وہ اسلام قبول کر لے تو محفوظ رہیں گے. بعض روایتوں میں ہے کہ اس موقع پر ان کی اہلیہ ہند بنت عتبہ جوش غضب سے بے قرار ہو گئی اور شوہر کی داڑھی پکڑ کر باواز بلند پکاری یہ علی غالب یہ بڈھا سٹیا گیا ہے, تمہیں اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جانے کی تلقین کرتا ہے, کیوں نہیں اس کو ختم کر دیتے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ کر کہا میری داڑھی چھوڑ, خدا کی قسم اگر تو نے اسلام قبول نہ کیا تو میں تیری گردن مار دوں گا. تیرا ناس جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہے, تو اپنے گھر میں بیٹھ اور خاموش رہے. بیان کیا جاتا ہے کہ قبول اسلام کے وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی عمر 71 سال کی تھی, تاہم وہ نہایت تر و تازہ اور توانا تھے. فتح مکہ کے موقع پر ان کی اہلیہ اور دوسرے اہل خاندان بھی مشرف باسلام ہو گئے. پیارے دوستو, اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.